بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ڈائبٹیز کے اوپر کچھ دن پہلے، اس میں کچھ کیوریز تھیں، کچھ کویشچن تھے، تو میرا یہ پھر ارادہ ہوا کہ اس کو تفصیل سے سارا دوبارہ سے ڈسکس کر لیں، تاکہ جو کیوریز ہیں، جو کویشچنز ہیں، جو کنفیوژن ہے، وہ کلیئر ہو جائیں۔ ہیلتھ ان پاکستان ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اچھا، جو ٹریٹمنٹ، جو زیادہ تر کویشچن تھے کہ ڈائبٹیز کا کنٹرول سرجری کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، تو ایک چیز جو میں بتاتا چلوں کہ یہ سرجری جو ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے ہے، ٹائپ 1 کے لیے نہیں ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 جو شوگر ہے وہ انسولین نہیں بنتی اور لبلبا یا پینکریاز قدرتی طور پہ یا پیدائشی طور پہ ویک ہوتا ہے اور انسولین نہیں بنا رہا ہوتا، تو یہ سرجری ٹائپ 1 ڈائبٹکس کے لیے نہیں ہے۔ بیسیکلی جو سرجری ہے یہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس کے لیے ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹکس وہ ہوتے ہیں جس میں لبلبا یا پینکریاز وہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے۔ ان شارٹ، وہ کچھ ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے، کچھ اوبیسٹی، فیٹس پیٹ کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کچھ اور فیکٹرز ہیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین پینکریاز بنا رہا ہوتا ہے، لبلبا بنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انسولین گلوکوز کو بلڈ کے اندر سے سیل کے اندر داخل نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے پرسسٹنٹلی بلڈ کا شوگر کا لیول بلڈ کے اندر زیادہ رہتا ہے، اور جو ڈائبٹیز کا یا ایکسیسو بلڈ شوگر کی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، یہ سرجری جو ہوتی ہے یہ ان پیشنٹس کے لیے، اور یہ اس وقت تک پاسبل ہے جب تک پینکریاز یا لبلبا ایک خاص مقدار میں اس کے جو بیٹا سیلز ہیں اس کا ریزرو ابھی باقی ہے۔ اگر وہ ریزرو بیٹا سیلز کا باقی نہ رہے اور وہ بہت حد تک کم ہو جائے، اتنا کہ وہ ٹائپ 1 کی طرح کی ہی شوگر ہو جائے، تو اس میں پھر یہ سرجری کا بینیفٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سرجری کرنے سے پہلے، یہ آپریشن کرنے سے پہلے ہم پینکریاز کا ریزرو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں، HbA1c لیول ہے جو کہ کنٹرول بتا دیتا ہے پچھلے 3 مہینے کا۔ نمبر 2 سیرم انسولین کا لیول بلڈ کے اندر اسیس کر لیتے ہیں، وہ شو کرتا ہے کہ بیٹا سیلز کتنی انسولین بنا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سی پیپٹائڈ لیولز ہوتے ہیں۔ سی پیپٹائڈ اور سیرم انسولین لیول یہ 2 ٹیسٹ ہیں جس کی بنا پہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بیٹا سیلز کا ریزرو پینکریاز کے اندر کتنا ہے۔ اور دوسرا ایک BMI ویٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا، جو کہ نارمل 25 ہوتا ہے۔ تو اس سرجری میں جتنا 25 BMI سے زیادہ ویٹ ہوتا ہے اتنا اس سرجری کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی فیکٹر اسی میں، اور کچھ مریضوں میں جہاں پہ 1 اور 2 میں تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہو، وہاں پہ GAD65 اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ ڈفرینسیشن دے دیتی ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں۔ تو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں بیسیکلی جس کی بنیاد پہ یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سرجری ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے کتنی بینیفیشل ہے۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میٹابولک سرجری کے نام سے ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ بے انتہا کافی سرجنز کی ویڈیوز ہیں جو میٹابولک سرجری پہ اوپر ہیں۔ جو میٹابولک سرجری ایک آج سے نہیں، ایک کئی سالوں سے امریکہ میں، یورپ میں، سب سے زیادہ آج کل ٹرکی اور انڈیا میں یہ کیسز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی پریولنس بہت زیادہ ہے۔ تو یہ میٹابولک سرجری یا اینٹی ڈائبیٹک سرجری کے نام سے کی جاتی ہے۔ گو کہ پاکستان میں ابھی فرسٹ ٹائم ہم نے یہ میٹابولک سرجری سٹارٹ کی ہے۔ چند مہینوں میں 50 سے زیادہ پیشنٹس آپریٹ کر چکے ہیں۔ اچھا، جو کویشچن جو فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ کیا یہ سرجری لبلبے کی سرجری ہے، کہ لبلبے کے ساتھ سرجری کی جاتی ہے یا کس طرح کی سرجری ہے؟ لبلبے کو ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ لبلبا آلریڈی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ گو کہ اس کے سیلز ویک ہونے کے بعد کافی کچھ حد تک کچھ پرسنٹیج ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے۔ جو ڈیمیج ہو چکی وہ تو ہو چکی، جو ریزرو ہے پینکریاٹک بیٹا سیلز کا وہ ہم نے پریزرو کرنا ہے۔ تو ہم نے سرجری پینکریاز کی ہم نے نہیں کرنی، پینکریاز آلریڈی کام کر رہا ہے اپنا، اس کے بیٹا سیلز کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کام کرنا ہے، جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اب وہ انسولین ریزسٹنس کو کیسے کم کرنا ہے؟ اس میں جو معدہ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی لاتے ہیں سرجری کے ذریعے، لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے، جس میں اس کا سائز کم کرنا ہے معدے کا، اور اس کا چھوٹی آنت کے ساتھ جوڑ لگانا ہوتا ہے معدے کے ساتھ، تاکہ کچھ خوراک نارمل راستے سے چلی جائے اور کچھ ڈائیورٹ ہو کے نیچے کی طرف آ جائے۔ تو جو
کوانٹٹی آف فوڈ جو نیچے کی طرف آتی ہے وہ جو ایل سیلز ہوتے ہیں چھوٹی آنت کے اندر جو کہ انکریٹنز یا ہارمون بناتے ہیں GLP-1 سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں، وہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے اور تھوڑا سا اس سرجری کے ساتھ تھوڑا ویٹ لاس ہوتا ہے، جو فیٹ زیادہ ہوتی ہے سینٹرل اوبیسٹی وہ کم ہوتی ہے۔ سینٹرل اوبیسٹی کی کمی کی وجہ سے اور GLP-1 کا لیول رائز ہونے کی وجہ سے یہ انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے۔ عموماً پیشنٹ 3 سے 4 ہفتے 5 ہفتے کے اندر بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ جو کویسچن عموماً ہوتا ہے کہ یہ سرجری کرانے کے بعد کیا ہم میٹھا اور نارمل ڈائٹ پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ یہ بات ہم بار بار اپنے پیشنٹس کو بتاتے بھی ہیں اور یہاں پہ بھی میں ریپیٹ کر دوں کہ ڈائبیٹک سرجری کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میٹھا لبرلی اسی طرح کھائیں جب آپ ڈائبیٹک نہیں تھے، یا کوئی بھی ایسا نارمل بندہ جو ڈائبیٹک نہیں ہے وہ میٹھا کھا سکتا ہے۔ ہیلتھ ان پاکستان ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ میٹھے کی طرف نہیں جانا اس سرجری کے بعد، اور وہ احتیاط کرنی ہے جو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ لبلبا گو کے کام کر رہا ہے لیکن ویک ہوتا ہے وہاں پہ، تو ویک لبلبے کے اوپر ہم اگر ایکسٹرا برڈن ڈالیں گے زیادہ شوگر لینے کی صورت میں تو وہ پھر اس کا فنکشن تھوڑا کمپرومائز ہوتا ہے۔ لیکن اس سرجری سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دوائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی انسولین جو لگا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز ہیں، بینگ اے سرجن جو ہم دیکھتے ہیں، پاؤں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہیں، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، دل کے امراض شروع ہو جاتے ہیں، نروز ویک ہو جاتی ہیں، مسل ویک ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے آپ کو مکمل طور پہ نجات مل جاتی ہے۔ تو کائنڈلی فیل فری ٹو آسک اینی کویسچن، کسی طرح کا سوال ہے، کسی طرح کی کیوریز ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کا بھرپور کوشش کریں گے کہ ایک پراپر سائنٹیفک پروفیشنل طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ کی اس بیماری کو اوور کم کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔